اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد معجل فرجہم۔ آج ہمارا درس اجماع کے بارے میں ہے۔ اجماع کسے کہتے ہیں، اجماع کی تعریف اور اجماع کی حجیت اور پھر اجماع کی تقسیم، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اجماع کسے کہتے ہیں، اجماع ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں ان کو اجماع کیا ہے؟ اجماع وہ ایک اتفاق ہے جماعت کا، علماء کی جماعت کا ایک اتفاق ہے، کسی مسئلے پر علماء کا متفق ہو جانا، فقہاء کا متفق ہو جانا، احدہم المعصوم، اور ان میں سے ایک معصوم ہو۔ جو اجماع کی تعریف ہے ہمارے یہاں وہ کیا ہے کہ علماء کا یا علماء کی جماعت کا کسی ایک بات پر متفق ہو جانا اور ان میں سے ایک معصوم بھی ہو۔ جو علماء ہیں جو جمع ہوئے ہیں ان میں ایک معصوم بھی ہو، معصوم ہونا چاہیے۔ حجیت، اجماع کی حجیت کیا؟ اجماع حجت ہے، ہاں حجت ہے اجماع۔ کون سا اجماع حجت ہے؟ وہ اجماع کے جو پیدا ہوا ہو، جو قائم ہوا ہو اور اس اجماع سے معصوم کی رائے کشف ہوتی ہو، ایسا اجماع ہمارے یہاں حجت ہے کہ جس اجماع سے رائے معصوم کشف ہوتی ہو، یعنی یہ علم ہو کہ جو مجمعین ہیں ان میں ایک معصوم ہے، تو وہ اجماع ہمارے یہاں حجت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس اجماع میں معصوم ہوں گے وہ اجماع غلط پر نہیں قائم ہو سکتا، بلکہ وہ اجماع اگر ہوگا تو صحیح پر ہوگا، کیونکہ معصوم غلطی کو دیکھ کر جو ہے وہ کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتے، وہ یقیناً اس کی اصلاح کریں گے اور وہ غلطی پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ اب تقسیم کا مسئلہ آیا کہ اجماع کتنی قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، تو اجماع تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، ایک محصل اور ایک منقول۔ اجماع کی دو قسمیں ہیں، ایک اجماع محصل اور دوسرے اجماع منقول۔ اجماع محصل کون سا اجماع ہے؟ ہر وہ اجماع کہ جس کو حاصل کرے فقیہ بذات خود، اپنے یعنی مفتیوں کے اقوال کی پیروی کرتے ہوئے، جسے فقیہ حاصل کرے بذات خود علماء یا مفتیوں کے اقوال کی پیروی کرتے ہوئے، یہ اجماع محصل ہے۔ اجماع منقول کیا ہے؟ ہر وہ اجماع لم یحصل فقیہ بنفسہ، جس کو فقیہ بنفسہ حاصل نہ کرے بلکہ وہ نقل کیا جائے اس کی طرف سے اس کی طرف نقل ہو دوسرے فقہاء کی طرف سے۔ اجماع منقول کیا ہے؟ اجماع محصل کیا ہے؟ جو فقیہ بذات خود حاصل کرے علماء اور فقہاء کے فتووں سے، صحیح۔ اور منقول کیا ہے؟ منقول ہوا ہے جو وہ خود بذات خود اسے حاصل نہ کرے اجماع کو، بلکہ صرف اور صرف وہ نقل ہو اس کی طرف دوسرے فقہاء کی طرف سے۔ یہ ہمارا آج کے درس کا خلاصہ ہے۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے اجماع کی تعریف پڑھی، اجماع کی تعریف کے بعد پھر ہم نے اجماع کی حجیت کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا کہ اجماع آیا حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اور حجت ہے تو کون سا اجماع حجت ہے، صحیح، اور کون سا اجماع جو ہے وہ مثلا حجت ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اجماع کی قسموں کو پڑھا کہ اجماع کتنی قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے، تو اجماع دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے، ایک اجماع محصل اور دوسرا اجماع منقول۔ اب اجماع محصل کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کو ہم نے پڑھا کہ وہ ہر وہ اجماع جو فقیہ بذات خود حاصل کرے فقہاء کے اقوال کی یا مفتیوں کے اقوال کی پیروی کرتے ہوئے، مفتیوں کے فتووں یا علماء کے اقوال کو زیر نظر رکھتے ہوئے، اپنے سامنے پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنے سامنے رکھتے ہوئے، علماء کے اقوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس اجماع کو وہ بذات خود حاصل کرے، یہ اجماع محصل ہے۔ اجماع منقول کیا ہے؟
اجماع منقول ایک ایسے اجماع کو کہتے ہیں کہ جس کو فقیہ بذات خود حاصل نہ کرے بلکہ وہ صرف اور صرف نقل ہو اس کی طرف، کہاں سے؟ دوسرے فقہا کی طرف سے نقل ہو، اجماع۔ یہ ہمارا درس کا خلاصہ ہے۔ اب تطبیق کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاجماع، اجماع، اجماع تعریف ہو، اجماع کی تعریف۔ الاجماع ہوا اتفاق جماعت من العلماء، وہ علماء کی ایک جماعت کا اتفاق ہے کسی شے پر، کسی فتوے پر، کسی رائے پر۔ احدہم المعصوم، اور وہ جو علماء جو مجمعین ہیں ان میں ایک معصوم ہو، بشرطے کہ ایک معصوم ہو۔ گویا ہمارے یہاں اجماع بمانے اجماع حجت نہیں ہے، یعنی صرف اجماع ہو یہ حجت نہیں ہے، بلکہ اجماع اس معنی میں ہو کہ علماء کے ساتھ ساتھ اس میں ہمیں علم ہو کہ ایک معصوم بھی شامل ہیں، تو وہ حجت کیوں ہوگا پھر وہ؟ کیونکہ غلط پر معصوم خاموش نہیں رہ سکتے، غلط پر معصوم خاموش نہیں رہ سکتے۔ جب وہاں 10 20 50 علماء موجود ہیں اور اگر جو ہے وہ ان میں سے سب کی رائے کسی غلط پر ہو جائے، فرض کریں تو اور ان کے درمیان معصوم ہے، تو معصوم چاہے سب کی رائے ہو جائے لیکن معصوم اس کی مخالفت فرمائیں گے، اصلاح فرمائیں گے، اور کسی ایک کا ساتھ نہ ہونا کسی رائے پر گویا اجماع نہیں ہوا۔ کسی کوئی ایک بھی مخالفت کرے ان میں سے تو اجماع نہیں ہوا۔ اجماع کہاں ہوا؟ اجماع یہی تو ہے کہ تمام علماء کی رائے ایک ہو، کسی رائے پر علماء متفق ہو جائیں، کسی نظریے پر علماء متفق ہو جائیں، کسی فتوے پر علماء متفق ہو جائیں، اور جب ایک نے مخالفت کر دی تو اجماع کہاں ہوا؟ سب تو متفق ہے نہیں، صحیح۔ تو لہٰذا وہ اجماع حجت ہے جس میں معصوم کی رائے، جس میں معصوم خود شریک ہو۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اجماع بمانے اجماع حجت نہیں ہے ہمارے یہاں، بلکہ اجماع اس معنی میں حجت ہے کہ وہ رائے معصوم کو کشف کرے، اس اجماع سے معصوم کی رائے کشف ہوتی ہو، تو ظاہر ہے کہ معصوم کی رائے اس میں پائی جاتی ہے تو وہ خود حجت ہے، وہ حجت ہے۔ شرح التعریف: ان الاجماع الذي يعد دلیلا شرعیا ومصدرا من مصادر التشریع الاسلامی، بے شک وہ اجماع کے جو دلیل شرعی سے شمار ہوتا ہے یا مصدر ہے مصادر تشریع اسلامی کا، حقیقتہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فی رائے جملۃ من علمائنا، ہمارے علماء کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہنے ہوا ان یکون المعصوم احد العلماء المجمعین، کیا کہ ان میں ایک معصوم ہو، ان مجمعین علماء میں، علماء مجمعین میں سے ایک معصوم ہو، جو علماء کسی بات پر، کسی رائے پر، کسی نظریے پر جمع ہوئے ہیں ان میں ایک معصوم ہو۔ وبتعبیر آخر، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے قوام الاجماع ہوا یکشف عن المعصوم فی المسئلہ، اجماع کسی یعنی اجماع کا کسی رائے پر قائم ہونا وہ رائے معصوم کو کشف کرتا ہے، یعنی کہ اجماع سے رائے معصوم کشف ہوتی ہے، یعنی کسی مسئلے پر علماء کا جمع ہونا گویا معصوم کی رائے کو کشف کرتا ہے۔ تو اجماع، یہ اجماع حجت یوں ہے کہ یہ اجماع کیا کرتا ہے؟ معصوم کی رائے کو کشف کرتا ہے۔ فَمَتَى مَا عُلِمَ أَنَّ الْمَعْصُومَ أَحَدُ الْمُجْمَعِينَ، پس جب جیسے ہی اس بات کو جانا جائے کہ مجمعین میں سے ایک معصوم ہے علی الحکم، یعنی جس حکم پر اجماع ہوا ہے اور جو مجمعین ہے کسی حکم پر، فقہا یا علماء، ان میں سے ایک معصوم ہے، کان ھذا الاتفاق اجماعا شرعیا، تو ایسے اتفاق کو اجماع شرعی کہا جاتا ہے، ایسے اتفاق کو اجماع شرعی کہا جاتا ہے۔ وَمَتَى لَمْ يُعْلَمْ بِذَلِكَ، اور جب یہ بات نہ جانی جائے، اس بات کا علم اور یقین نہ ہو کہ مجمعین میں سے ایک معصوم ہے، اس کا علم نہ ہو، لا يعد هذا النوع من الاتفاق اجماعا شرعیا، تو ایسے اتفاق کو اجماع شرعی کا نام نہیں دیا جاتا، ایسا اتفاق اجماع شرعی نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی؟ حجت الاجماع، ان حجیت الاجماع فی ضوء تعریفنا له،
جو ہم نے اجماع کی تعریف کی ہے اس اعتبار سے حجت اجماع جو ہے وہ ناشئتن، ان حجت الاجماع ناشئتن، اجماع کی جو حجت ہے یہ اس کی حجیت ہے، اجماع کی حجیت وہ ناشئ ہے، پیدا ہو رہی ہے، نکل رہی ہے، آ رہی ہے، ناشئتن پیدا ہو رہی ہے، نشو کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے، کس چیز سے پیدا ہو رہی ہے؟ ان رائے من کشف ہی، ان رائے المعصوم، معصوم کی رائے کے کشف ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ حجت ہے۔ اس کی حجت اجماعی کہاں سے آئی اس تعریف کے اعتبار سے؟ رائے معصوم کی وجہ سے۔ رائے معصوم اسے کشف نہ ہو تو پھر وہ اجماع حجت نہیں ہے، وہ اجماع شرعی نہیں ہے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ وَمِنَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْمَعْصُومَ أَحَدُ الْمُجْمَعِينَ، اور یہ بات واضح ہے کہ معصوم جو ہے وہ ایک ہے مجمعین میں سے، معصوم جو ہے وہ ایک ہے مجمعین میں سے، یعنی جو وہاں پر لوگ جمع ہوئے ہیں علماء ان میں ایک معصوم ہے۔ کما تقدم بیانہ مفصلا فی شرح التعریف، جیسے کہ ہم نے اس کو شرح تعریف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی معصوم ایک ہے مجمعین میں سے، مجمعین میں سے ایک ہے، تو معصوم کبھی غلط پر راضی یا خاموش نہیں رہ سکتے، راضی نہیں ہو سکتے۔ وفی ضوئہ ہی، اس اعتبار سے یکون الاعتماد علی الاجماع، اجماع پر اعتماد ہوگا، فی واقع ہی اعتمادا علی رأی المعصوم، تو اجماع پر جب اعتبار اور بھروسہ ہوگا تو در حقیقت یہ بھروسہ اجماع پر نہیں ہے بلکہ رائے معصوم پر ہے۔ کس پر بھروسہ ہے یہ؟ ہاں، اعتماد کس پر ہے یہ؟ اجماع پر، بلکہ رائے معصوم پر بھروسہ ہے اور اجماع ہے یہ۔ در حقیقت یہ بھروسہ جو ہے یہ اعتبار و اعتماد رائے معصوم پر ہے، کیونکہ معصوم اس میں اس لیے حجت ہے، اگر معصوم نہ ہوتے یہ اجماع معصوم کی رائے کو کشف نہ کرتا، اس اجماع سے معصوم کی رائے کشف نہ ہوتی تو معصوم علیہ السلام کا اس اجماع میں نہ ہونا گویا اس کا حجت نہ ہونا ہے، اور اس میں ہونا معصوم علیہ السلام کا اس کا حجت ہونا ہے۔ یعنی یہ جو حجت ہے، یہ جو حجت اس کے اندر پائی جاتی ہے اجماع کے، وہ معصوم کی وجہ سے ہوتی ہے، وجود معصوم علیہ السلام کی وجہ سے ہے، نہ کہ جو ہے وہ اجماع بمانے اجماع حجت ہے۔ والاستدلال بالاجماع، اور اجماع کے ذریعے استدلالا برأی المعصوم علیہ السلام، اور اب جو اجماع کے ذریعے استدلال کیا جا رہا ہے، استنباط کیا جا رہا ہے، استدلال کیا جا رہا ہے اجماع کے ذریعے، تو گویا یہ معصوم کی رائے کے ذریعے سے استدلال ہو رہا ہے، معصوم کی رائے سے استدلال ہو رہا ہے یہ، کیونکہ معصوم کی رائے حجت ہے۔ وذالک لعدم ثبوت عصمت المجمعین، اچھا وہ اجماع حجت کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ اجماع اس لیے حجت نہیں ہے کیونکہ وہ سب علماء ہیں، عام لوگ ہیں، اور اس میں معصوم نہیں ہے، تو عام لوگ ہیں، وہ معصوم نہیں ہے تو غلطی کر سکتے ہیں، غلط پر جمع ہو سکتے ہیں، غلط پر جمع ہو سکتے ہیں، لہذا اگر غلط پر جمع ہو سکتے ہیں تو یہاں پر ہم کیسے مانیں اس لیے صحیح ہے، ہم کیسے یقین کریں کہ صحیح ہے رائے ہے؟ لیکن جب ہمیں علم ہو گیا کہ معصومین میں سے ایک معصوم بھی ہے تو پکا طے ہو گیا، یقین ہو گیا، اعتماد اور اعتقاد ہمارے اندر پیدا ہو گیا کہ اب اس میں غلطی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معصوم کبھی غلط کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ لہذا میں ثبوت عصمت المجمعین من العلماء، اس لیے کہ علماء کی تو بھائی جو علماء ہیں مجمعین یہاں پر ان کی عصمت تو ثابت نہیں ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ وہ معصوم ہے اللہ کی طرف سے، غلطی کر سکتے ہیں، تو غلطی کر سکتے ہیں تو غلطی کا امکان جب ان کے پایا جا رہا ہے تو اب اس اجماع کو لے کے ہم کیا کریں گے؟ ایسے اجماع کو جس میں غلطی کے چانس ہوں، غلطی کے امکان ہوں، تو ایسے اجماع کو لے کیا اس اجماع سے استدلال کر کے کیا کریں گے؟ جس کی بنیاد غلط ہے تو استدلال بھی غلط ہو سکتا ہے، جس کی بنا پر جس کی وجہ سے استدلال کر رہے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ استدلال بھی غلط ہو سکتا ہے، اس نتیجہ غلط ہو سکتا ہے اس پر جو ہے، تو لہٰذا ہم اس کو نہیں لے سکتے۔ لعدم ثبوت عصمت المجمعین، شکریہ جناب، شکریہ، وعلیکم السلام۔ بھلے کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ ان علماء کی عصمت جو علماء مجمعین ہیں، جو علماء جمع ہیں، ان علماء کی عصمت ثابت نہیں ہے۔ الذین لم یکن المعصوم واحدا منہم، جن لوگوں میں، جن علماء میں، جن مجمعین میں کوئی ایک بھی معصوم نہ ہو تو کیسے اس پر عمل کریں ہم جو ہے؟ او لم یعلم
ان من بینہم المعصوم، یا ہم اس بات کو نہیں جانتے ہیں یا نہیں جانا گیا ہے کہ ان کے درمیان معصوم ہے. جب معصوم کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے یا معصوم واقعاً نہیں ہے تو اس اجماع کا ہم کیا کریں گے؟ جس اجماع کے بارے میں ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ اس میں معصوم ہے، یا جس اجماع کے بارے میں یا جس اجماع میں معصوم موجود نہیں ہے، اس اجماع کا ہم لے کے کیا کریں گے؟ جب ہمیں یہی یقین نہیں ہے کہ صحیح پر ہے اجماع یا غلط پر ہے صحیح، تو اس سے استدلال کر کے کیا کریں گے جب ہمیں اس کی صحت ہی کا علم نہیں ہے، صحیح طریقے سے یقین نہیں ہے اس کے اوپر کیا ہے بالے. تو لہذا اجماع جو حجت ہے بمانے اجماع حجت نہیں ہے، اجماع بمانے اجماع حجت نہیں ہے، بلکہ اجماع بمانے کشف رائے المعصوم حجت ہے. فاحتمال ان اتفاق العلماء الذين ليس من بينهم المعصوم، پس یہ احتمال پایا جانا کہ علماء کا، ایسے علماء کا کسی رائے یا کسی مسئلے پر متفق ہونا ہے جن کے درمیان معصوم علیہ السلام موجود نہیں ہے، یعنی علماء کا، ان علماء کا جن کے درمیان معصوم علیہ السلام موجود نہیں ہے، ان کا کسی رائے یا کسی مسئلے پر متفق ہونا ربما کانا قائما علی خطا، ممکن ہے کہ وہ اجماع خطا پہ قائم ہو، ممکن ہے وہ اجماع غلطی پر خطا پر ہو گیا ہو. بھائی ممکن ہے یہ، کیونکہ معصوم اس کے درمیان نہیں ہے. جب معصوم علیہ السلام نہیں ہے تو اس اجماع میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ہم اس سے ہمیں فائدہ کیا ہو جس میں غلط کے چانس پائے جاتے ہوں، خطا کے چانس ہوں، تو اس اجماع سے ہم استدلال کر کے کیا کریں گے؟ کافن فی عدم الاعتماد علی مثل هذا الاتفاق، تو اس اجماع ان علماء کا کسی مسئلے پر جمع ہونا جن کے درمیان معصوم علیہ السلام موجود نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ جو ہے اجماع خطا پہ قائم ہو، تو بس یہی بات کافی ہے اس اتفاق کے غیر معتمد ہونے کے لیے، یہی کافی ہے اس اجماع کے، اس اتفاق کے غیر معتمد ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس میں معصوم نہیں ہے. اور جب معصوم نہیں ہے تو علماء جو ہیں وہ عام علماء خطا پر جمع ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اس رائے کو ہم لے کے کیا کریں گے، اس اجماع کو لے کے کیا کریں گے؟ وہ عدم اعتبار ہی حجت، اور اس کا جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے حجت کے بعد، یعنی یہ ایسی بات جو ہے یہ حجت، یہ اجماع حجت نہیں ہے، کیونکہ اجماع بمانے اجماع حجت نہیں ہے، بلکہ اجماع وہ حجت ہے جس میں رائے معصوم موجود ہو، جس سے معصوم علیہ السلام کی رائے کشف ہو رہی ہو، تقسیم ہو. تقسیم ہو یا نقاسم الاجماع الى قسمین، اجماع دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے، ہما المحصل والمنقول، اجماع ایک محصل ہوتا ہے اور دوسرا منقول ہوتا ہے. الاجماع المحصل، اجماع محصل کیا ہے؟ وَهُوَ كُلُّ إِجْمَاعٍ يُحَصِّلُهُ الْفَقِيهُ بِنَفْسِهِ بِتَتَبُّعِ أَقْوَالِ الْمُفْتِينَ. اجماع محصل کیا ہے؟ وہ اجماع جس کو فقیہ حاصل کرے بذات خود، فقہا کے اقوال کی پیروی کرتے ہوئے، فقہا کے اقوال کی وجہ سے اس کو حاصل کر لے، فقہا کے اقوال کی مطابقت کرتے ہوئے کسی اجماع کو حاصل کر لے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اجماع محصل. اجماع محصل ایسے اجماع کو کہتے ہیں کہ وہ اجماع جس کو فقیہ، علماء اور فقہا اور مفتیوں کے اقوال کی مطابقت کرتے ہوئے حاصل کرے. نمبر 2 الاجماع المنقول. اجماع المنقول کیا ہے؟ وَهُوَ كُلُّ إِجْمَاعٍ يُحَصِّلُ الْفَقِيهُ بِنَفْسِهِ، ایک ایسا اجماع جس کو فقیہ بذات خود حاصل نہ کرے. وَإِنَّمَا يَنْقُلُهُ إِلَيْهِ، بلکہ اس اجماع کو جو ہے وہ اس کی طرف نقل کریں. کون نقل کرے؟ من حصلہ من الفقهاء الآخرین، ان علماء میں سے کہ جن علماء نے جو ہے وہ دوسرے علماء نے اس اجماع کو حاصل کیا ہے. جن علماء نے اس اجماع کو حاصل کیا ہے یہ علماء جو ہیں وہ اس اجماع کو منتقل کریں اس فقیہ کی طرف، اس مفتی کی طرف. کیا؟ تو یہ اجماع منقول ہے. اجماع محصل کیا ہے؟ جس کو فقیہ خود حاصل کرے. اجماع منقول جس کو خود حاصل نہ کرے بلکہ دوسرے فقہا اس کی طرف نقل کریں. خیر، نتیجۃ الدرس و خلاصۃ القول آج کا یہی ہے. آج ہم نے اجماع کے بارے میں پڑھا. سب سے پہلے اجماع کی تعریف، اجماع کسے کہتے ہیں،
تو ہم نے اس کو سمجھا کہ اجماع وہ علماء کی جماعت کا اتفاق ہے، صحیح، ایسی علماء کی جماعت جس میں معصوم علیہ السلام بھی شامل ہو، وہ کسی رائے پر، کسی مسئلے پر ہے، علماء کی ایک جماعت کا اتفاق، یعنی علماء کا کسی رائے پر، کسی مسئلے پر متفق ہو جانا اور اس میں معصوم بھی شامل ہو، ایسا اتفاق یا ایسی جماعت علماء کی کہ جس جماعت میں امام بھی شامل ہوں، اس جماعت کا کسی رائے، کسی فتوے، کسی قول، کسی نظریے پر متفق ہو جانا، صحیح۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اجماع بمانے اجماع یعنی اجماع بذات خود حجت ہے؟ نہیں، بلکہ اجماع اس وقت حجت ہے جب اس سے معصوم علیہ السلام کی رائے کشف ہو رہی ہو، معصوم علیہ السلام کی رائے کا اظہار ہو رہا ہو، ظاہر ہو رہی ہو معصوم علیہ السلام کی رائے، ورنہ اجماع بمانے اجماع حجت نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب یہ جو اجماع حجت ہے یہ گویا معصوم علیہ السلام کی وجہ سے حجت ہے، نہ کہ ان فقہا کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے، ان کی وجہ سے حجت نہیں ہے، ان جو علماء عام علماء ہیں ان کی وجہ سے حجت نہیں ہے، بلکہ معصوم علیہ السلام کے وجود کی وجہ سے اور معصوم علیہ السلام کے وجود کی برکت سے یہ اجماع حجت ہوا ہے۔ کیوں حجت ہوا ہے؟ کیونکہ معصوم اگر موجود ہے کسی اجماع میں تو وہ اجماع غلط پر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو باقی علماء ہیں ان کی جو عصمت ہے وہ ثابت نہیں ہے، یہ معصوم نہیں ہے، یہ غلط پہ بھی جمع ہو سکتے ہیں، لہٰذا اگر ایسا اجماع جس میں معصوم علیہ السلام شامل نہ ہو وہ حجت نہیں ہے، کیونکہ یہ غلط پر بھی جمع ہو سکتے ہیں، غیر معصوم ہیں، ان کی عصمت ثابت نہیں ہے، غلط پہ جمع ہو سکتے ہیں، اور جب یہ غلط پہ جمع ہو سکتے ہیں تو ہم استدلال کیسے کریں گے؟ ہمیں یقین نہیں ہے، اس کے بارے میں اعتقاد نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ اجماع حجت ہے، اور جب اس کا ہمیں یقین نہیں ہے کہ حجت ہے تو پھر ہم اس سے استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح۔ اب سوال یہ ہے کہ اجماع کتنی قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ اجماع دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ یہاں کتاب صاحب کتاب نے اجماع کو دو قسموں کی طرف تقسیم کیا ہے، ایک اجماع محصل اور دوسرا اجماع منقول۔ اجماع محصل کیا ہے؟ ہر وہ اجماع جس کو فقیہ بنفس سے ہی، بذات ہی حاصل کرے، فقہا کے اقوال کی مطابقت کرتے ہوئے یا علماء کے اقوال کی مطابقت کرتے ہوئے یا مفتیوں کے اقوال کی مطابقت کرتے ہوئے۔ اجماع منقول کیا ہے؟ ہر وہ اجماع جو فقیہ بذات خود حاصل نہ کرے بلکہ صرف اور صرف اس کی طرف جو ہے دوسرے فقہا سے منتقل ہو، جن فقہا نے اجماع کو حاصل کیا ہے وہ فقہا اس کی طرف اس اجماع کو منتقل کریں۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سیجی انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ اللهم صل على محمد